ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظما، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظما۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم کہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات بچ کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظما، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظما۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم کہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے،
اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کو. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے، حدیث صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں. لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے. میں پہلی بات پرچ کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. وہ سن لیجئے آپ. آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل. اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی، اس میں ہوگی. یہ لا کر رکھا جائے گا 3rd ٹیمپل میں. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوگی. چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے اسے، انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ جانے بچی نہیں. جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے
مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا. اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو. اسی لیے آپ گئے طائف. شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ تو ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں. مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا. جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی. پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الا بعیدی یتجہمونی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے. اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے ہو. لیکن پھر عبدیت غالب آتی. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار میں، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری نہ ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور، جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ میں. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ ہے سیرت النبی. آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے، مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے،
تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ. بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ، ایک تو پازیٹیو اثر نکل چکا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے، اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا ہے. لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی. اس کی دو وجوہات ہیں، ویسے میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ نہیں دی. اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے. جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا، لیونگ تھرابنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان وتھ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی. اور نمبر دو، میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اصل تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لی، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی اور گوریلوں سے لے لی. یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں، حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئی. اور اب ہونے والا کیا ہے؟ اب جو ہونے والا ہے، نمبر ایک، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے. متفق گردید رائے بو علی بارائے من، انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا. اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان تہس نہس ہو. حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے. کتاب الملاحم پڑھیے. یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں. جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں. اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم. تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے. الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ حدیث میں آئے. عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے. اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے. میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے. اس کا جواب یہ ہے، ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے. ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے گی. تم محبت کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی. اور نمبر دو، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی. پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو. اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں. میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے. بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں. البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا. اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی. مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ. عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی. باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے. پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو. اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے. پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب ہے. عجمی مسلمان ملک میں نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں.
لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے اندر. بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی. نمبر 1. نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا. مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں. ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے. ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، اربوں میں دم نہیں ہوگا. وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی. یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں. ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں. بہرحال یخرج الناس من المشرق یطیعون للمہدی، یعنی سلطان ہو اس کی حکومت کو مستحکم کرے. پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گئے. آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس میں 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے. میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PW، انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں سیر کرا دوں. ڈھاکہ اور مختلف جگہیں، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں. وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کی آباد ہو گئے، پہنچی وہیں یہ خالد جہاں کا خبیر تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا. جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس. آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ خیر سلام. ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے. لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں، کچھ نہیں. وی ہیو بین کٹ ٹو سائز. اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے. اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی. وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے. ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی دونوں طرف سے. اب آپ شکنجے میں ہیں. وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے. کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہز ماسٹرز وائس ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے. بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی. آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں.
یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا. یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی. یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا. اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاتاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا. چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کرے. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈیولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت قبول کرے. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے. پاکستان کدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے ہم اس کے مستحق ہیں. ہم کو آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے. میرے ایک ہمنان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PW. انہوں نے دعوت دی تھی آپ میں یہاں ہوں سیر کرا دوں. ڈھاکہ اور مختلف جگہ چٹاگانگ چوٹوگرام جسے کہتے ہیں. وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کیا بات ہو گئی. پہنچی وہیں ایک خالدہ کا خبیر تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا. جملہ سنیے. انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا. بھارت ایک بہت بڑا ملک اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے بس. آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ. اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے. اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں. اللہ خیر سلام. ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے. لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں. اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل. حال میں نہیں، کچھ نہیں. وی ہیو بین کٹ ٹو سائز. اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے. اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں. ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں. وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے. ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی دونوں طرف سے. اب آپ شکنجے میں ہیں. وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست اور امدادی تھے. کرزئی کے بیانات سنیے. یہ کون ہز ماسٹر وائس ہے؟ وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے. بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی سوپر سے. آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا. یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی. یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا. اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاتاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے.
اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان ہوں۔ اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کرے۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈیولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت کا قبول کرے۔ اب آئیے آخری کلائمیکس، یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے، پاکستان کدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے۔ ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم کو